بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک نہایت شریر مگر رحم دل شہزادہ رہتا تھا۔ شہریار نامی یہ شہزادہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ایک روز شہزادہ اپنے محل کی بالکونی میں بیٹھا تیر کمان سے پرندوں کا شکار کر رہا تھا۔ اچانک اسے وہاں سے ایک بڑھیا گزرتی نظر آئی۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں لکڑی کی ایک بالٹی اٹھا رکھی تھی اور اس میں پانی بھرا تھا۔ شہزادے کو شرارت سوجی اور اس نے ایک تیر کا نشانہ بالٹی پر دے مارا۔ تیر سے بالٹی میں سوراخ ہو گیا، جس کی وجہ سے پانی بہہ نکلا۔ بیچاری بڑھیا نے یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ شہزادے کو یکا یک بڑھیا پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ بڑھیا کی بالٹی مرمت کریں اور اس میں پانی بھی بھر دیں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے شاہی بگی نکلوائی اور خود بڑھیا کو اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ بڑھیا شہزادے کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئی اور شہزادے کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تجھے خدا ماں رخ پری جیسی حسین بیوی عطا کرے۔ ماں رخ پری کا نام سنتے ہی شہزادے نے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ شہزادے کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے بڑھیا نے اسے بتایا کہ وہاں سے کوسوں دور ملک یمن کے قریب سنگترے کے درختوں کا ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک درخت بقیہ سب درختوں سے بڑا نظر آتا ہے اور اس پر لگے ہوئے سنگتروں میں انڈے کے برابر ایک چھوٹا سا سنگترا ہے جس میں سنہری شعاعیں نکلتی ہیں۔ ماں رخ پری اس سنگترے میں بند ہے، مگر اس سنگترے کو لانا نہایت جان جوکھو کا کام ہے۔ بڑھیا کی بات سنتے ہی شہزادہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں ماں رخ پری کو حاصل کرے گا۔ چنانچہ اپنے محل میں پہنچتے ہی سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے کو تیار کیا، کچھ سامان لیا اور چپکے سے محل سے نکل گیا۔ شہزادے کو سفر کرتے پورے 10 روز اور 10 راتیں بیت گئیں۔ راستے میں اسے کئی کٹھن مقامات سے گزرنا پڑا۔ آخر 11ویں روز اسے شمال کی جانب ایک سنگترے کے درختوں کا بہت بڑا جنگل نظر آیا۔ شہزادہ جنگل میں سفر کرتا رہا۔ سفر کے دوران جب اسے باغ میں ایک سب سے بڑا اور پروقار درخت نظر آیا تو اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ درخت ہے جس کے متعلق اسے بڑھیا نے بتایا تھا۔ اب شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ایک قریبی درخت کے ساتھ باندھا اور خود بڑے درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ اچانک اسے سنگتروں کے درمیان ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ جب وہ اس شاخ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ یہ وہی سنگترا ہے جس کی اسے تلاش ہے، کیونکہ یہ دوسرے سنگتروں کی نسبت چھوٹا تھا اور اس میں سے سنہری رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ شہزادے کا دل چاہا کہ وہ اسے کھول کر دیکھے، مگر بڑھیا نے ہدایت کی تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو پری اس میں سے نکل کر اڑ جائے گی، لہٰذا اس نے سنگترا اپنی جیب میں ڈالا اور درخت سے اتر کر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ادھر شاہی محل میں بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ ہر کوئی شہزادے کی گمشدگی پر پریشان تھا۔ انہوں نے ہر جگہ شہزادے کو ڈھونڈنے کی مناتی کرا رکھی تھی۔ جب کئی روز بعد شہزادہ واپس آیا تو ان کی جان میں جان آئی۔ شہزادے نے محل میں پہنچتے ہی بادشاہ اور ملکہ کو سارا ماجرا سنایا اور انہیں سنگترے کے متعلق بتایا۔ جب سنگترے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک سنہری روشنی برآمد ہوئی اور ساتھ ہی ایک خوبصورت پری بھی نمودار ہو گئی۔ سب لوگ اتنی حسین پری کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوئے اور چند روز کے اندر ہی دونوں کی شادی کر دی گئی۔ اتفاق سے اس ملک میں ایک جادوگرنی بھی رہا کرتی تھی جو ماہ رخ سے بہت جلتی تھی۔ دراصل وہ خود شہزادے شہریار سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ جادوگرنی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے کو ہر صورت میں حاصل کر کے رہے گی۔
اس مقصد کے لیے اس نے اپنا روپ بدلا اور ماں رخ پری کی شکل اختیار کر لی، اور اب وہ اس موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ کب اس کے ہاتھ لگے اور وہ اسے ہمیشہ کی نیند سلا کر خود شہزادی بن جائے۔ ایک روز شہریار اور ماں رخ محل کے پچھواڑے میں واقع ایک جھیل کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ جب وہ سستانے کے لیے بیٹھے تو اچانک شہزادے کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جادوگرنی، جو کہ ہر وقت دونوں کی طاق میں رہتی تھی، ماں رخ کے پاس پہنچی اور اسے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ ہم دونوں کی شکلوں میں کس قدر مشابہت ہے، آؤ جھیل کے پانی میں اپنا عکس دیکھیں کہ دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ ماں رخ چونکہ سیدھی سادی سی پری تھی، وہ جادوگرنی کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ جھیل کے کنارے پر جب پانی میں انہوں نے اپنا عکس دیکھا تو ماں رخ جادوگرنی سے زیادہ خوبصورت نظر آئی۔ اب جادوگرنی نے کہا، اگر میں تمہارے کپڑے اور زیورات اور تم میرے کپڑے پہن لو تو شاید میں تم سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں گی۔ ماں رخ مان گئی اور اسے اپنے کپڑے اور زیورات اتار کر دے دیے اور خود اس کے کپڑے پہن لیے۔ اب جب دونوں اپنا عکس دیکھنے لگے، جھیل کے کنارے پر کھڑی ہوئی تو جادوگرنی نے ماں رخ کو جھیل میں زور سے دھکا دے دیا۔ شہزادی پانی میں گر کر ڈوب گئی اور جادوگرنی شہزادے کے ساتھ ماں رخ بن کر رہنے لگی۔ ادھر شہزادے کو اپنی بیوی میں اجنبی پن دکھائی دینے لگا اور وہ اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ایک روز شاہی استبل کے سائز نے اسے بتایا کہ اس نے محل کے پیچھے واقع جھیل میں ایک نہایت خوبصورت کمل کا پھول دیکھا ہے جو سنہری رنگ کا ہے۔ شہزادے کو پھول کے بارے میں تجسس ہوا اور اگلے ہی روز وہ اسے دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شہزادے کو پھول میں بڑی کشش محسوس ہوئی اور اس نے وہ پھول توڑ کر اپنے کمرے میں لگا لیا۔ پھول سے شہزادے کو اس قدر نسبت ہو گئی کہ وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک دن جادوگرنی کو جب پھول کی خبر ہوئی تو اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ ماں رخ پری ہے جو پھول کا روپ دھار کر یہاں آ گئی ہے۔ چنانچہ ایک روز جب شہزادہ شکار کی غرض سے گیا ہوا تھا تو اس نے پھول کو گلدان سے نکالا اور محل سے دور آگ لگا کر اس میں پھول کو پھینک دیا۔ پھول جب جل کر راکھ ہو گیا تو وہ مطمئن ہو کر محل واپس آ گئی۔ جب کچھ روز بعد اس کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر اخروٹ کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے اور اس پر بڑے بڑے اخروٹ لگے ہوئے ہیں۔ جادوگرنی سمجھ گئی کہ ماں رخ پری نے ایک نیا بھیس بدل لیا ہے۔ چنانچہ محل پہنچ کر اس نے شہزادے کو درخت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کیوں نہ یہ اخروٹ رعایا میں تقسیم کر دیے جائیں۔ شہزادہ مان گیا اور درخت سے سارے اخروٹ اتار کر رعایا میں تقسیم کر دیے گئے۔ درخت کو پھر کاٹ کر جلا دیا گیا۔ محل کے چند کوس کے فاصلے پر ہی ایک بڑھیا اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ بڑھیا کا بیٹا چرواہا تھا اور جس روز رعایا میں اخروٹ تقسیم کیے جا رہے تھے اس روز وہ بکریاں چروانے گیا ہوا تھا۔ جب چرواہا اپنے حصے کا اخروٹ لینے کے لیے محل پہنچا تو سب اخروٹ تقسیم ہو چکے تھے اور چرواہے کو مایوس لوٹنا پڑا۔ چرواہے نے سوچا کہ اخروٹ نہ ملنے پر اس کی غریب ماں تو بہت مایوس ہوگی۔ چنانچہ گھر جاتے ہوئے وہ اخروٹ کے درخت کے قریب رک گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے کوئی گرا پڑا اخروٹ ہی مل جائے۔ اچانک پتھر کی اوٹ میں سے اسے ایک ہرا بھرا اخروٹ نظر آیا اور وہ اسے گھر لے آیا۔ گھر لا کر اس نے اخروٹ ماں کو دے دیا، مگر بڑھیا نے اخروٹ اس غرض سے نہ کھایا کہ یہ اس کا بیٹا کھا لے گا۔ اگلے روز جب بڑھیا اور چرواہا اپنے کام پر روانہ ہوئے، واپسی پر بڑھیا نے دیکھا کہ اس کے گھر کا سارا کام مکمل تھا اور کھانا بھی پکا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو یہ ماجرا سنایا تو اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ جب کئی روز تک ایسا ہوتا رہا تو ماں بیٹے نے اس راز کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اگلے روز کام پر جانے کے بجائے دونوں کھڑکی کے پاس چھپ گئے۔ یکایک انہوں نے دیکھا کہ الماری کے قریب رکھا ہوا اخروٹ کھلا، جس میں سے ایک نہایت حسین دوشیزہ برآمد ہوئی۔ اس نے گھر کا کام کاج اور کھانا وغیرہ پکانا شروع کر دیا۔ اپنا کام ختم کر کے جب وہ واپس اخروٹ میں جانے لگی تو بڑھیا سے رہا نہ گیا اور اس نے لڑکی کو جا لیا اور پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے۔ ماں رخ پری نے اسے تمام قصہ کہہ سنایا۔ دونوں
دونوں ماں بیٹے کو شہزادی سے بے حد ہمدردی ہو گئی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بڑھیا نے شہزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شہزادی نے ماں بیٹے کی محبت کا بدلہ چکانے کے لیے جادو کے اثر سے اسی جگہ ان کے لیے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروا دیا۔ ادھر شہزادے کے ملازم نے جب اسے اس پر اسرار محل کے بارے میں بتایا تو شہزادہ اسے دیکھنے کے لیے وہاں چلا آیا اور خود اندر جا کر جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ محل کے حال میں پہنچا تو وہاں تخت پر ایک نہایت حسین اور جانی پہچانی شکل نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تخت پر تو ماہ رخ پری ہی بیٹھی ہے۔ ماہ رخ پری نے شہزادے کو تمام احوال سنایا۔ شہزادے کو جب اصل بات کا علم ہوا تو اس نے جادوگرنی کو زندہ جلا دیا اور پھر شہزادی کو اپنے ساتھ محل واپس لے آیا، اور اس طرح دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔